السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ ماؤن پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اور اے رسول، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحوض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، اور ریاکاری کرتا ہے؟ نہیں، فویل للمصلین۔ اور اے رسول، ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنع الماعون، اور جو استعمال کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ عادتاً نہیں دیتے۔ یعنی یہاں ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی یہاں قیامت کو جھٹلانے والے دو نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان میں سے یتیم کو دھکے دینا، اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ یعنی جو شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، وہ روزے قیامت کو جھٹلا رہا ہے۔ یعنی وہ سوچ رہا ہے کہ میں کہ ایسا کر رہا ہوں تو پہلے جو لوگ تھے، ہم نے پیچھے پڑھا، کفار جو لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہی ہماری زندگی ہے، اسی میں ہم کھائیں پیئیں گے اور اسی میں ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ نہ ہی وہ قیامت کو مانتے تھے، نہ ہی وہ دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس یہی ایک زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور اسی زندگی میں ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی ہو جائیں گے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا۔ اور یہاں بھی کچھ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قیامت پر یقین ہی نہیں کرتے۔ یعنی قیامت کے دن عذاب کا تصور، عقیدہ ان کی حرکتوں سے یہ باز رکھتا ہے نا۔ یعنی ان کا یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کے ساتھ ناانصافی کرنا، کھانا نہ دینا، یہ بتا رہا ہے کہ وہ قیامت پر یقین ہی نہیں تھے رکھتے۔ یعنی وہ عذاب سے نہیں تھے ڈرتے، گویا ان کا ایمان ہی نہیں تھا کہ قیامت آنی ہے۔ ہم نے سورۃ فجر میں بھی پڑھا اس کے بارے میں۔ یعنی یتیم کی عزت نہ کرنا، اس کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ سورۃ نساء میں ہم نے آیت نمبر 32 میں پڑھا اس کے بارے میں۔ فویل للمصلین، اور ان نمازیوں کی بڑی خرابی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی اپنی نماز جو ہے وہ وقت پر ادا نہیں کرتے، نہ ہی نماز کے ارکان کا ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کے جو اوقات جو مقرر کیے ہیں، انہی اوقات میں نماز کے اوقات میں رہ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا نا آیت نمبر 101 میں کہ بے شک مومنین پر نماز کا مقرر وقت پر پڑھنا فرض کر دیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا کون سا کام؟ پھر آپ نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سنیے، یہ نماز منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا ہے، جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا بلکہ تھوڑا۔ یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھا جائے، اچھی طرح قیام کیا جائے، اچھی طرح رکوع کیا جائے، اچھی طرح سجدہ کیا جائے۔ وہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں،
راہو احمد میں جس نے نماز کی حفاظت کی وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی اور باعث نجات ہوگی، اور جس نے اس کی محافظ یعنی اس کی حفاظت نہیں کی نہ تو اس کے لیے نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات، یعنی وہ قیامت کے دن قارون، فرعون اور حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ 5 نمازیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان کے لیے اچھی طرح وضو کرنا، ان کی ہر ایک یعنی پورا رکوع ادا کرنا، پورے خشوع سے پڑھنا، اس لیے کہ اللہ کا عہد ہوگا، اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے، نہ ہی اس کو بخشا جائے گا۔ اور نمازوں کو ضائع کرنے والوں کا انجام بھی برا ہے، ہم نے سورہ مریم میں پڑھا، سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی نیک اعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ آگے یعنی اینڈ میں جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کہ وہ برتنیں استعمال کرنے والی چیز بھی نہیں دیتا، یعنی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائی لوگوں کو دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، مثلاً گھر میں عام استعمال کرنے کی جو چیزیں ہیں، کبھی کسی نے نمک مانگ لیا، کبھی کوئی ڈول مانگ لیا، کبھی کوئی برتن استعمال کر لیے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا برتن جو استعمال کرنے کے لیے مانگتا ہے یا کوئی چیز اور کوئی مانگتا ہے تو وہ انہیں دینی چاہیے۔ آگے سورہ کوثر ہے، یہ قرآن پاک کی 108ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل میں بھی ہم نے مثلا فیل کا اور اس کا بھی ربط ہے، پڑھنے سے پتہ آپ کو چل جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، فصلی لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی یعنی نام و نشان اس کا مٹ جائے گا، یعنی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے سورہ فیل میں پڑھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا اس مکہ معظمہ کی حفاظت کرنے کے لیے، اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کیجیے، وانحر۔ ان آیات کا میں آپ کو تھوڑا سا شان نزول سنا دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر ایک غفلت سی طاری ہوئی، پھر مسکرائے، آپ نے سر اٹھایا، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز پر ہنسی آ رہی تھی؟ ارشاد ہوا مجھ پر ابھی قرآن کریم کی ایک صورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پھر انا توعنا کی پوری صورت پڑھی اور فرمایا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ کوثر ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں بہت خیر ہے، اور بروز محشر میرا امتی اس حوض کا پانی پیے گا، پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس حوض پر اتنے گلاس ہوں گے جتنے آسمان کے تارے، ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، میں کہوں گا اے اللہ یہ میرا امتی ہے، اللہ فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم اس نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں نکالنی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر کوکلے موتیوں کے خیمے تھے، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے، ٹھیک ہے، یعنی حوض کوثر جو ہے اور بھی بہت زیادہ حدیثیں اس میں باہر ہیں، یعنی حوض کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ دی گئی، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فصلی لربک وانحر، اور آپ نماز پڑھا کیجیے، وانحر اور قربانی کیا کیجیے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنے کا بھی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
یعنی ان شانیہ کا ہو الابتر، اللہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ کے دشمن مٹ جائیں گے۔ یعنی اس کا میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ سناؤں، میرے ذہن میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا جو تھا وہ فوت ہو گیا، تو کافروں نے خوشیاں منائیں کہ ان کا تو نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، یعنی آپ کی بیٹیاں ہی تھیں 4، تو انہوں نے کہا بس یہی ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ خوشیاں منانے لگے اسی بات سے، جب وہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا تو وہ اس بات سے خوشیاں منانے لگے۔ آپ پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان شانیہ کا ہو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ کے تو لاکھوں کروڑوں بیٹے ہیں، آپ کو ماننے والے آپ کے بیٹے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور بشارت دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے اور آپ کا دشمن مٹ جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور آپ کا ذکر تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وعرفان اللہ کا ذکر ہم نے سورۃ علم نشرہ میں پڑھا نا، یعنی اللہ کہتے ہیں اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ حوض کوثر کی بشارت دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کیجیے، یعنی نماز پڑھا کریں اور اللہ کے نام پر قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ آگے سورۃ الکافرون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، جیسے ہم پیچھے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، یعنی آپ کہہ دیجئے اے کافرو تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جن کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے، اور نہ آئندہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم اوروں کی عبادت کرتے ہو اور نہ تم ہی اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ہائی لائٹ کیا کہ اے اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم ہی اس کی عبادت کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی توحید کے معاملے میں میرا اور تمہارے درمیان کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، میرے عمل میرے لیے ہیں اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہیں، یعنی جس دین پر تم عمل کر رہے ہو وہ تمہارے لیے اور جس دین پر میں عمل کر رہا ہوں وہ میرے لیے، یعنی عقیدہ اور عمل سے قطعی بیزار ہوں جو تم نے رکھا ہوا ہے، اور کسی بھی حالت میں میں اس کی طرف جھک نہیں سکتا۔ یعنی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر دیا، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا آیت نمبر 139 میں، سورۃ قصص میں آیت نمبر 55 میں، اور سورۃ شعراء میں آیت نمبر 15 میں ہم نے اس کا ذکر پڑھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو طواف کعبہ کی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت تھی اس میں بھی پڑھا کرتے تھے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم علیہ السلام پر آئے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی اے ایمان والو مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بناؤ۔ پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان کر لیا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ان میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور ان میں قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد کی تلاوت کی، یعنی یہ اس صورت کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ وہ جو کافر تھے وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے اور اپنے جو انہوں نے بت بنائے ہوتے ان کی بھی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ فرمایا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی عبادت میں کر رہا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر رہے، تمہارا عقیدہ اور ہے اور میرا عقیدہ اور ہے، میرے عمل میرے ساتھ ہیں اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تمہارا جو
لاکم ولی دین، تمہارا دین جو تم نے اپنایا ہوا ہے وہ تمہارا ہے، اور جو میرا دین ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔